براہ راست لاہور لے چلیں گے لیگی رہنما احسن اقبال کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ میں نوجوانوں کو امپاور کرنے سے ایک نئی شناخت کے ساتھ ابھرنے لگا۔ یہ وہ پاکستان تھا جس کے چرچے پوری دنیا میں تھے۔ اس وقت ایک بدترین سازش کے ذریعے نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا۔ آج نواز شریف صاحب کی اس نااہلی پر خود اس سازش کے کردار گواہ بن کر گواہی دے چکے ہیں کہ وہ ایک سازش تھی۔ نواز شریف صاحب کو پاناما کیس کے اندر عدالت میں لے جا کر جب کچھ نہیں نکلا تو اقامے کا بہانہ بنا کے نااہل کر دیا گیا۔ یہ وہ تاریخی ناانصافی ہے جس کی پاکستان نے بہت بھاری قیمت ادا کی، اور نواز شریف کی کامیابی کی جگہ ملک پر ایک ایسی ناکامی مسلط کی گئی کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک یونین کاؤنسل بھی نہیں چلائی تھی، اسے بتائیں کہ لاہور میں رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ واضح کر دیا کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جائے گا۔ پاکستان کا جو حال دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کے بدترین طوفان کے نرغے میں ہیں۔ یہ وہ طوفان ہے جس کی پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا تھا۔ پیش بندی اور جس سے ہم نے قوم کو اپوزیشن کے بینچوں سے آگاہ کیا تھا۔ عمران خان جب IMF سے معاہدہ کر رہے تھے تو ہماری قومی اسمبلی میں تقریریں موجود ہیں۔ ہم نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ یہ پاکستان کے معاشی مفادات کا سودا کر رہے ہیں، یہ غریبوں کے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے اور بغیر نیگوشیٹ کیے ہوئے، بغیر پاکستان کے غریبوں کے مفادات کو یقینی بناتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر کے جو کاغذ ان کے سامنے رکھا گیا اس پر دستخط کر دیے۔ اور ہم نے اس وقت قومی اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں اس کا نتیجہ بدترین مہنگائی کی صورت میں نکلے گا، اور ہمیں آج وہی نسخہ جو عمران خان اس قوم کے لیے لکھ کر گیا تھا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج پاکستان میں معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ پاکستان میں نوجوان نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں جیسے کہ 2013 میں تھے۔ آج پاکستان کے غریب اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں جیسے 2013 میں تھے۔ اور میرا پیغام پاکستان کے غریبوں کو، پاکستان کے عوام کو یہ ہے کہ جیسے 2013 کے بعد نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مہنگائی کی چکی سے آزاد ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی 2024 میں پھر ہم مہنگائی کی چکی سے عوام کو کامیاب ہو کر نجات دلائیں گے۔ جیسے 2013 میں ہم نے مایوس نا امید نوجوانوں کو، نوجوانوں کی بے روزگاری کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے ذریعے روزگار کے نئے مواقع میں تبدیل کیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ تعالی 2024 سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جس سے پاکستان کے نوجوانوں میں دوبارہ امید پیدا ہوگی، پاکستان کے نوجوان دوبارہ باعزت روزگار حاصل کر سکیں گے۔ جس طرح 2013 کے بعد ہم نے پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا تھا، اسی طرح 2024 کے بعد پھر ہم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے سفر کا آغاز کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس ہمارے قائد نواز شریف کی صورت میں ایک ایسی آزمودہ تجربہ کار قیادت موجود ہے کہ جس نے مہنگائی کو
دہشت گردی کو شکست دی تھی، اور آج پھر ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان نہ صرف معاشی بحالی کے عمل میں کامیاب ہوگا، بلکہ نواز شریف صاحب کی جو بین الاقوامی پوزیشن ہے، جو ان کی عالمی سطح پہ ساکھ ہے، اس کے نتیجے میں ہم پاکستان کے تمام دوست ملکوں سے مثالی تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے، تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادیں ہمیشہ کے لیے فراہم کی جا سکیں۔ چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، خلیجی ممالک کے ساتھ، اور وہ تمام ممالک جن کے ساتھ ماضی میں نواز شریف صاحب نے بہترین تعلقات قائم کیے، انشاءاللہ تعالی یہی تعلقات مستقبل میں پاکستان کو ان ممالک کی منڈیوں تک رسائی دینے کا ذریعہ بنیں گے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم نے اگلے 3 سالوں میں 70 ارب ڈالر سے زیادہ قرضے ادا کرنے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کسی نئے تجربے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں نواز شریف جیسے آزمودہ تجربے کار طبیب کی ضرورت ہے کہ جو ان 3 سالوں کے اندر ملک کی معیشت کو اس قدر تیزی کے ساتھ اٹھائے کہ ہم یہ قرضے ادا کرنے کے لیے کسی کے آگے کشکول نہ پھیلائیں، یہ قرضے ادا کرنے کے لیے ہم کسی سے امداد نہ مانگیں، ہم مزید قرضے لینے پہ مجبور نہ ہوں، بلکہ پاکستان اپنی برآمدات کے ذریعے، پاکستان اپنی ترسیلات کے ذریعے، پاکستان اپنی خود انحصاری کے ذریعے، اور پاکستان اپنے وسائل کو ترقی دے کر، اپنی قومی پیداوار میں اضافہ کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اس لائبلٹی کو پورا کرے، اور پاکستان کی معیشت کو ہمیشہ کے لیے ہم بیرونی امداد کی زنجیروں سے آزاد کرا دیں۔ نواز شریف صاحب کا بیانیہ اسی امید کے گرد ہے۔ نواز شریف صاحب کا پیغام پاکستان کے عوام کو ان کی معاشی مشکلات سے نجات دلانے کا ہے، اور یہ پیغام اور یہ بیانیہ تقریر نہیں ہے، یہ عمل کا پیغام ہے۔ جیسے کہ 2013 سے 17 کے درمیان انہوں نے کر کے دکھایا تھا۔ وہ ٹیسٹڈ لیڈر ہیں کہ جنہوں نے مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کیا تھا، جنہوں نے دہشت گردی کے فتنے کو شکست دی تھی، جنہوں نے پاکستان کو بیرونی سرمایہ کاری کا مرکز بنا کے دکھایا تھا، جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبے کو 3 سالوں میں 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے پوری دنیا کے سامنے ایک کامیاب ترین مثال کے طور پہ پیش کیا تھا، جنہوں نے پاکستان کی ٹیکنالوجی کو ترقی دینے کے لیے بہترین پالیسیاں متعارف کرائیں۔ اور آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 3 دفعہ نواز شریف صاحب نے پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنانے کی کوشش کی۔ 1990 میں انہوں نے جو اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں، پرائیویٹائزیشن کی، لبرلائزیشن کی، ڈی ریگولیشن کی، معیشت کو آزاد کرنے کی، وہی پالیسیاں ساؤتھ ایشیا میں بھارت نے نقل کی، اور ان کے تسلسل کے ساتھ وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ لیکن نواز شریف صاحب کے اس اصلاحات کے عمل کو 2 سالوں کے اندر کاٹ دیا گیا، ان کی حکومت کو برطرف کر کے پاکستان سے وہ پالیسیاں چھین لی گئیں۔ 1997 سے 99 تک انہوں نے پھر ان پالیسیوں کا احیاء کیا۔ اس دوران پاکستان کو ایٹمی طاقت بھی بنایا، پاکستان کے جدید انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی بنیاد بھی رکھی،
पाकिस्तान विजन 2010 जैसा मंसूबा भी शुरू किया ताकि हम 2010 तक अपर मिडिल इनकम कंट्री बन सकें, लेकिन 2 सालों में मार्शल लॉ के जरिए वो सफर भी काट दिया गया। 2013 में फिर पाकिस्तान को एक कामयाब मईशत बनाने के अमल का आगाज हुआ। पाकिस्तान में इस्लाहात नाफिज की गईं, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादें रखी गईं, टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी गईं, एक नॉलेज इकॉनमी की बुनियादें रखी गईं। विजन 2025 के जरिए 2025 तक पाकिस्तान को टॉप 25 इकॉनमीज में शामिल करने का सफर शुरू किया गया, जिसकी तस्दीक आलमी इदारों ने 2017 में की कि पाकिस्तान इज वेल ऑन द वे टू बी इन द टॉप 20 इकॉनमीज ऑफ द वर्ल्ड बाय 2030। लेकिन 4 सालों में उस सफर को भी काट दिया गया। पाकिस्तान के साथ अब मजीद ये खेल नहीं चल सकता। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।